لیکن جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اہم ہے کہ کیا اس کے بعد یوکرین نیٹو کا حصہ بن سکے گا. جھگڑا تو اس پہ شروع ہوا تھا ایک لحاظ سے. کیا یورپین یونین کا حصہ بن سکے گا؟ جو ہے وہ شاید روس مان جائے. نیٹو کا تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کی گارنٹی کون دے گا یوکرین کو کہ جی یہ سارا کچھ اس کے بعد رشیا دوبارہ کسی وقت اٹیک کر کے اور نہیں. پھر قبضہ نہیں کر. پر جوہر صاحب نیٹو تو خود ہی ڈسمنٹل ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں امریکنز تو اب نیٹو میں انٹرسٹڈ ہی نہیں نظر آتے. وہ کہتے ہیں اپنا اپنا ڈیفنس بجٹ بنائیں, اب ہم آپ کے ڈیفنس کو گارنٹی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ تو پوٹن سے ملاقات کے وقت یورپ کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. 10 ملکوں کے سربراہان نے ورچوئل کانفرنس میں اسے کہا کہ زیلنسکی کو ساتھ ہونا چاہیے. وہ زیلنسکی کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ کو نہیں لگتا امریکہ نیٹو کو لے آف کر گیا اور نیٹو از ناٹ این ایشو ناؤ؟ اگر امریکہ نیٹو سے نکل جائے تو باقی نیٹو کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس سے ذرا مختلف جو سوچتا ہوں. ٹھیک ہے ٹرمپ کی پالیسی نیٹو کے بارے میں یہ خیر وہ نیٹو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دفاعی اپنا خرچہ بڑھائیں, یہ ان کا پہلی ٹرم میں بھی پلان تھا, موقف تھا. تو لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نیٹو کے اندر رہتے ہوئے یہ ملک کریں اس طرح 3% سے بڑھائیں. اب تو 5% کی بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ٹرمپ تو اپنے 3-4 سال گزار لیں گے, اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ہمیشہ تو صدر نہیں رہنا. لیکن جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے, جو امریکہ کی ایک لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے, اس میں نیٹو کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اہمیت کسی طرح ختم ہو جائے گی. تو صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے ایک وہ وقتی اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. لیکن انہوں نے بھی کبھی وہ اس طرح کی دھمکیاں تو دے دیتے ہیں, لیکن اصل میں کبھی سیریسلی انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی ایکشنز نہیں کیے جس سے کہ وہ نیٹو کو بالکل انڈرمائن کرے. جوہر صاحب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2 ہیڈز آف دی اسٹیٹس ملتے ہیں اس سے پہلے نیچے بہت ہوم ورک ہو گیا ہوتا ہے, اور تبھی دونوں ہیڈز آف دی اسٹیٹس ملتے ہیں جب ڈپلومیٹک ہوم ورک مکمل ہو گیا ہوتا ہے. اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ کرملن گئے اور ان کی پوٹن سے بھی ملاقات ہوئی, اور ڈپلومیٹک ہوم ورک بٹوین یو ایس اینڈ رشیا ہم نے دیکھا. لیکن پھر اتنی بڑی سمٹ کا فیلئر, نہ جوائنٹ کمیونک, نہ کویسچن آنسرز, نہ سیز فائر, مطلب اتنے ہوم ورک کے بعد بھی یہ فیلئر نظر آیا ہے ہمیں کہ دونوں طرف سے پھر بھی کچھ کنسنسس سامنے نہیں آ سکا. دیکھیں اس میں ہو جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے تو آپ کو یاد ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اس بار 48 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر دیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کتنا عرصہ گزر گیا, نہیں ہوا. بہت زیادہ شارپ اور کیلکولیٹڈ قسم کی پالیسیز ان کی ہوتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ جس طرح ایک چیس کھیلتے ہیں, شطرنج کے کھیل کی طرح وہ جو ہے چالیں چلتے ہیں. تو وہ پوٹن نے تو ان سے کسی طرح یہ امید کرنا کہ وہ ایک ہی ملاقات میں جو ہے نا اگری کر جائیں گے, وہ مشکل امر تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دیکھیں زیلنسکی آن بورڈ تو نہیں ہے پوری طرح سے, جہاں خصوصاً جہاں پہ علاقوں کی یہ جو ٹیریٹریز کی بات آتی ہے جس پہ رشیا نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ کیا ٹیریٹری سیڈ کرنی ہے اور کیا یوکرین کے پاس رہیں گی,